اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ پاکستان سے خوفزدہ بھارتی فوج کا مورال بڑھانے کے لیے بھارتی وزیر دفاع نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ بھارت نے ایک بار پھر اپنی اوقات بھول کر پاکستان کو سبق سکھانے کے نعرے لگانا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کی امریکہ یاترا دیکھتے ہوئے بھارتی سیاستدانوں نے پاکستان مخالف مہم تیز کرتے ہوئے عالمی سطح پر آزاد کشمیر کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے آزاد کشمیر میں دیے ہوئے زخم چاٹ رہا ہے اور جنگ 65 میں کھائے شکست کا بدلہ لینے کے لیے تاریخی حقائق کو الٹ پلٹ کر کے پیش کر رہا ہے۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت پاکستان سے خوفزدہ رہنے والی بھارتی فوج کا مورال بہتر کرنے کی کوششوں میں پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ ناظرین، بھارتی حکومت کے نمائندے اکثر و بیشتر پاکستان کے خلاف بھڑکے مارنے اور بھونڈے دعوے کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ بھڑکے مارنے میں تو بھارت کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ بھی ایسی بھڑکے مارنے والوں میں شامل ہیں اور پاکستان مخالفت میں اپنی انتہا پسندی کا ثبوت دینے سے باز نہیں آتے۔ بھارتی وزیر دفاع نے اپنی حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے 65 اور 71 والی غلطی دوبارہ کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ پٹنہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے دوبارہ وہی غلطی کی تو اسے سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کا کیا ہوگا۔ راجناتھ سنگھ نے پرانا راگ الاپتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور مذاکرات صرف آزاد کشمیر پر ہو سکتے ہیں۔ آرٹیکل 370 ایک کینسر کی مانند تھا جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر سے خون رستا رہا۔ دوسری جانب بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک بار پھر بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو آزاد کشمیر کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ آزاد کشمیر وجود میں نہ آتا اگر جواہر لال نہرو ہمسایہ ملک کے ساتھ جنگ بندی کا حکم نہ دیتے۔ یہ ان کی غلطی تھی۔ کشمیر کا معاملہ جواہر لال نہرو کے بجائے اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی کو خود دیکھنا چاہیے تھا۔ جنگ بندی کے حکم کے بعد نہرو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 35 کے مطابق اقوام متحدہ میں چلے گئے۔ اگر انہوں نے آرٹیکل 51 پڑھا ہوتا تو آج آزاد کشمیر بھی بھارت کا حصہ ہوتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ایک گولی بھی نہیں چلی، مقبوضہ کشمیر میں کوئی بد امنی نہیں ہوئی اور آنے والے دنوں میں شدت پسندی ختم ہو جائے گی۔ ان کے بقول کانگریس بے شرمی سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن بی جے پی ملک کو قومیت اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس آرٹیکل 370 پر سیاست کرتی رہی لیکن ہمیں اس میں سیاست نظر نہیں آتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انتخابات 21 اکتوبر کو ایک ہی مرحلے میں ہوں گے اور نتائج کا اعلان 24 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔